अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब, आपके शहर का मौसम कैसा है आजकल। हमारे यहाँ तो मौसम जो है वो ऐसे हो गया है कि पल में तोला पल में माशा, यानी अभी धूप निकली होती है और अभी गहरे बादल छा जाते हैं, उसके साथ ही ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, एकदम ही रिमझिम शुरू हो जाती है और उसी रिमझिम के दौरान फिर से धूप निकल आती है। तो आपके शहर का मौसम कैसा है ज़रूर बताइएगा। आजकल वैसे तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पंजाब के बेशतर इलाकों में जो है वो बारिशों का मौसम ही है। और अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस बहुत ही दिलचस्प और सस्पेंसफुल नावल की नेक्स्ट एपिसोड। जी जनाब, नावल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो गया है और फुल ऑफ सस्पेंस तो शुरू से अब तक है। काफ़ी चीज़ों से पर्दा उठ चुका है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जो है वो सस्पेंस में है। और सबसे बढ़कर जो महानूर की हालत है ना, वो मुझे ख़ुद भी महसूस हो रही है। मतलब दिल चाहता जैसे जल्दी से फटाफट, आजकल की अक्सर राइटर्स करती हैं ना, बस यूँ झटपट भी वो मिलवा देती हैं सबको और सारे इत्तेफाकात हो जाते हैं। तो आजकल ऐसे ही दिल चाह रहा है कि महानूर की ना फटाफट से खारी से बात हो जाए, रिकू से बात हो जाए और वो जनाब उनका जो है वो मीटअप हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हर इंसान उलझन का शिकार है। महानूर भी उलझन में मुब्तला है, उधर से फ़िल्ज़ा ज़हूर उलझन में मुब्तला है, उधर से फ़ातिमा और ख़दीजा को फ़िल्ज़ा ने जो है बहुत ही ज़्यादा उलझन में मुब्तला कर दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में कन्फ्यूजन का शिकार हैं। तो इसी तरह से उनके साथ साथ हम भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। कन्फ्यूजन का तो नहीं है, अलबत्ता दिलचस्प और वो क्या कहते हैं ना, तजस्सुस और एक तरह की बेचैनी लगी हुई है कि जल्दी से सब कुछ हो जाए और सब कुछ खुल जाए। जो लोग ज़हनी उलझन में मुब्तला हैं उनकी उलझनें दूर हो जाएं। ख़ास तौर पे खारी पर बेहद तरस आ रहा है मुझे। खारी के ऊपर ना बेतहाशा, और यहाँ अगर मुझे तरस जो है वो बिलाल सुल्तान पर भी आ रहा है कि वो अपने बेटे से ही लाइलम है और कैसा वो शानदार उसका मुस्तकबिल हो सकता था खारी का, लेकिन किस्मत है इसका नाम। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। तो जनाब, नावल की फरमाइश जो है वो हमसे की है नैना ने। नावल का नाम है जो रुके तो कोहे गिरा थे हम। मुसन्निफ़ा हैं अनीज़ा सैयद, किस्त नंबर 28। प्लीज़ सरदार चाचा, आप मेरी बात सुन लें पहले, दुआ सलाम बाद में हो जाएगी। फ़िल्ज़ा ज़हूर के बंद घर से मायूस होकर वापसी पर रास्ते में ही उसके फ़ोन पर एक बार फिर सरदार चाचा की कॉल आ गई थी। उसने तेज़ी से फ़ोन ऑन किया और कान से लगाकर छूटते ही बोली, हाँ तो बेटा जी बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सरदार चाचा की जानदार आवाज़ सुनाई दी। चाचा, आपने उस रोज़ साद को खारी के बारे में क्या बताया था जिस रोज़ वो अचानक फार्म हाउस से चला गया था? वो तेज़ी से बोली थी। तुम्हें किसने बताया कि मैंने उसे खारी के बारे में कुछ बताया था? सरदार चाचा जैसे चौंक गए थे। चाचा, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ और साद इस्लामाबाद में रहता है, महानूर ने सिग्नल पर गाड़ी रोकते हुए कहा। अगर तुम वहाँ साद से मिलती हो और उसने तुम्हें यह बताया है कि मैंने उसे खारी के बारे में कुछ बताया था, तो ये भी तो बताया होगा कि मैंने उसे क्या बताया। ओफो चाचा प्लीज़, वो झंझलाई, अगर ये पता होता तो आपसे क्यों पूछती। तुम ऐसा करो कि साद से ही पूछ लो, वो बेहतर बता सकता है कि खारी के बारे में कुछ मालूम होने पर वो अचानक फार्म हाउस से क्यों भाग निकला। सरदार चाचा ना जाने क्यों कुछ बताने से हिचकिचा रहे थे। चाचा, साद इस शहर में नहीं है। वो फार्म हाउस से आने के फ़ौरन बाद ही यहाँ से किसी को कुछ बताए बगैर कहीं चला गया था। उसके तो बाप को भी खबर नहीं कि वो कहाँ चला गया। ओह अच्छा, चाचा का रद्द-ए-अमल फ़ौरी था। उसे शायद ऐसा ही करना चाहिए था, शायद वो पहले ही से बहुत कुछ जानता था। चाचा प्लीज़ मुझे भी बता दें कि वो क्या बात थी। वो मेरे लिए एक अधूरा पैगाम छोड़ गया है कि सरदार चाचा ने उसे खारी के बारे में कुछ बताया था। प्लीज़ चाचा, इससे पहले कि कॉल कट जाए आप मुझे बता दें। और वो हंसी होने लगी। जवाब में फ़ोन पर खामोशी छा गई। हेलो हेलो चाचा, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं क्या? उसके दिल में डर पैदा होने लगा कि कॉल फिर से कट गई थी। हेलो हेलो चाचा, वो बेचैनी से बोली। मैंने उसे जो बताया उसका मतलब ये था कि खारी साद का सगा भाई है। सरदार चाचा की आवाज़ एयरपीस पर यूं उभरी जैसे सात समंदर पार से आ रही हो, और उसके बाद उसके कान में लगे हैंड फ्री रिसीवर पर एक बार फिर खामोशी छा गई। क्या? महानूर के मुंह से बमुश्किल अल्फाज निकले। टूं टूं, दूसरी तरफ राब्ता मुनक़ता हो चुका था और उस भरी पूरी कुशादा सड़क पर सन्नाटा छा गया था। मैंने उसे जो बताया उसका मतलब ये था कि खारी साद का सगा भाई है। उसे लगा उसके चारों तरफ से एक ही आवाज़ लपक कर उसकी समात से टकरा रही थी।
میں تمہیں تمہارے سردار چاچا سے سنی وہ بات نہیں بتاؤں گا ماہنور، جس کو سننے کے بعد مجھے کھاری کے غیر اہم وجود کی اہمیت کا علم ہوا۔ ماہنور باجی مینوں آپ بھی تہاڈے نال ایک ضروری کام ہے۔ ماہنور باجی میری بھی تے سن لو۔ کھاری کا غیر اہم وجود اور اتنا اہم، اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا اور وہ سنی ہوئی باتوں پر یقین کرنے کی کوشش میں ایک ٹک صاف شفاف سڑک پر نظریں جمائے ساکت بیٹھی تھی۔ اسے اس کی محویت سے اس کی گاڑی کے پیچھے قطار میں لگی گاڑیوں کے بجتے ہارن نے نکالا۔ ٹریفک سگنل کی بتی سبز ہو چکی تھی اور اسے خبر نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کلچ پر پاؤں رکھ کر گاڑی کو پہلے گیئر میں ڈالا اور ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ کھاری سعد کا سگا بھائی ہے؟ آواز ابھی بھی اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ وہ پہلے سے جانتا تھا۔ وہ وحشت کے عالم میں فارم ہاؤس سے بھاگ نکلا۔ آپا رابعہ کے مطابق سعد اپنے والد کا اکلوتا بیٹا ہے اور آپا رابعہ سعد کی والدہ کی قریبی دوست تھیں۔ آپا رابعہ کے مطابق سعد کی امی کا انتقال ہو چکا۔ پھر کھاری کہاں سے آیا؟ بلال سلطان کی کسی بات سے کیوں اندازہ نہیں ہوتا کہ سعد کے علاوہ بھی وہ کسی کے باپ ہیں، جبکہ سعد نے اسے بتایا تھا کہ اس کی کوئی سوتیلی بہن بھی تھی۔ یہ کیا اور کیسا گورکھ دھندا ہے؟ کھاری سعد کا سگا بھائی ہے؟ ناممکن، ضرور سردار چاچا کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی اور اسی غلط فہمی کا انہوں نے سعد کو بھی شکار کر دیا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے سوچا۔ بلال سلطان، پھر اسے یکدم خیال آیا، کیوں نہ انہی سے جا کر پوچھ لیا جائے۔ پھر اس نے اپنے ہی خیال کو رکھ دیا، جتنے وہ مغرور، آدم بیزار اور انا پرست انسان ہیں، ان کے پاس جا کر کچھ پوچھنا بہت بڑی حماقت ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ چارہ ہی کیا ہے؟ اس انکشاف کے جس کے حقیقت ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں، بلال سلطان سے بڑا گواہ کون ہوگا؟ کچھ لمحوں کے بعد اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان کا وہ طنزیہ اور چیلنج بھرا انداز، اسے بلال سلطان کا چہرہ یاد آیا۔ اس کا سامنا کون کرے گا؟ جس شخص کو سعد جیسے بیٹے کے غائب ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اس کا کوئی اور بیٹا؟ سوچتے سوچتے اسے خیال آیا، کھاری۔ اسے ایک بار پھر یاد آیا۔ نہیں، اس نے سر ہلایا۔ کیسی غیر منطقی سی بات ہے کہ کھاری سعد سلطان کا بھائی ہے، کہیں کوئی مماثلت ہے ہی نہیں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سردار چاچا کا نمبر ملایا، نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے کھاری کا نمبر ملایا، اس نمبر پر بیل جا رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد کھاری کی آواز فون پر ابھری۔ ہیلو، آواز نیچی اور دبی ہوئی تھی۔ ہیلو کھاری، یہ میں ہوں ماہنور۔ اس نے گاڑی روڈ سائڈ پر کھڑی کرتے ہوئے کہا۔ آہو ماہنور باجی، میں سیان گیا ہوں، وہ اسی نیچی اور دبی ہوئی آواز میں بولا۔ کھاری، اس روز تم مجھے کوئی ضروری بات بتانا چاہ رہے تھے۔ مجھے افسوس ہے اس روز میں مصروف تھی اور جلدی میں تھی، تمہاری بات سن نہیں سکی۔ پلیز اب بتاؤ کیا کہنا تھا تمہیں؟ کچھ بھی نہیں کہنا تھا ماہنور باجی، اس کی آواز میں افسردگی تھی۔ کھاری تے انا مورا تے شدائی کھاری دی باتاں پر غور نہ کریا کرو۔ ہائے کھاری، ماہنور کے دل کو کھاری کے لہجے کی بے چارگی اور یاسیت محسوس کر کے دکھ ہونے لگا۔ کیا ہوا، تم خیریت سے تو ہو نا؟ ہاں جی ماہنور باجی، خیر ہی خیر ہے، وہ اسی لہجے میں بولا۔ ڈھور ڈنگر تے میرے ورگے لوگ ایک برابر، نہ انہاں دے دل تے سٹ لگ دیے، نہ میرے ورگیاں دے بس کدھرے لت باں ٹوٹ جائے تے کرلاندے پھر دیاں۔ کھاری، ماہنور ٹھٹک سی گئی۔ کھاری جیسا ہنستا کھیلتا ہلکی پھلکی گفتگو میں کبھی کبھار گہری بات کر جانے والا، میلوں ٹھیلوں کھیل تماشوں کا شوقین اور ایسی یاسیت بھری مایوس کن باتیں۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ اپنا مسئلہ بھول گئی اور اسے کھاری کی فکر پڑ گئی تھی۔ کیا سعدیہ سے کوئی جھگڑا ہو گیا یا پھر فارم ہاؤس پر کسی نے تمہیں ستایا ہے؟ نہیں ماہنور باجی، وہ ایک سرد آہ بھرتے ہوئے بولا۔ جو لوگ مقدراں دے ستے ہوندے نے، انہاں نوں کوئی ہور کیوں ستائے گا؟ ایک منٹ کھاری، سعدیہ نے فون ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرنے کے بعد دوسرے کان سے لگایا۔ دیکھو میں تو تمہاری ماہنور باجی ہوں نا، تمہاری دوست ہوں، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں نرمی تھی، محبت تھی اور لگاوٹ بھی۔ میں تے کدے دا کہندا اپیا ماہنور باجی، اے جیڑی دنیا ہوندی ہے نا، اے دے دونوں پاسے کنڈے ہوندے نے، اے ادھروں بھی وڑدی ہے تے ادھروں بھی وڑدی ہے۔ ماہنور کے لہجے کی اپنائیت محسوس کر کے وہ ذرا سا کھلا۔ چودھری صاحب تے انہاں دی پرونی بھی کھاری نال مخول کردی ہے تے کھاری جنوں بھی دستا ہے او بھی کھاری دا مخول اڑاندا ہے۔ سردار چاچا نے تم سے کون سا مذاق کیا کھاری؟ ماہنور نے اپنے بال کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں ماہنور باجی، وہ سرد آہ بھر کر بولا۔ کوئی گل نہیں، سارے کھاری نال دل پشوری کردے نے تے وی خیر ہے، انہاں نوں خوش ہو لین دیو، کھاری دا کی جاندا ہے۔ او مائی گاڈ کھاری، ماہنور نے سٹیئرنگ پر رکھے بازو پر اپنا سر ٹیکتے ہوئے کہا۔ ایسا بلیک موڈ، ایسی حسرت بھری باتیں۔ اچھا ماہنور باجی اجازت دیو، دودھ لوڈ کرانا ہے گڈی تے، شاماں پیندیاں نے، دیر ہو جائے گی۔ اچھا جی، رب راکھا۔
खारी की आवाज़ आई। इससे पहले कि वो कुछ बोलती खारी फ़ोन बंद कर गया था। या अल्लाह, ये सब क्या है? अब महानूर का ज़हन परेशान होने लगा था। उसने कुछ देर सोचने के बाद रिजवानुल हक का नंबर मिलाया। हेलो, पहली ही घंटी पर कॉल रिसीव कर ली गई थी। रिजवान, मैं महानूर बात कर रही हूँ। जी, मैंने पहचान लिया, वो नरमी से बोला। शुक्र का मुकाम था कि उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। तुम्हें वो तस्वीर मिल गई थी ना? महानूर ने पूछा। हाँ, मिल गई थी, वो बेतासुर लहजे में बोला था। तुम उसको जानते हो ना? तुम उसको पहचानते हो ना? वक्त बहुत आगे आ चुका है मैम, बहुत से चेहरे बहुत पीछे रह गए हैं, ये एक गैर वाज़ेह जवाब था। गोया तुमने उसे नहीं पहचाना। महानूर को मायूसी हुई। मैं समझी तुम उसके वाले जापानी मस्खरे हो। क्या उसने खुद आपको बताया कि उसका कोई जापानी मस्खरा हुआ करता था? दूसरी तरफ से उसी संजीदा आवाज़ में पूछा गया था। नहीं, उसने नहीं बताया, किसी और ने बताया था, महानूर ने सादगी से कहा। क्या कोई और भी है जो जानता है? एक मबहम सी बात पूछी गई। पता है क्या, मैं तुम्हारी बात का तफसीली जवाब फिर किसी वक्त दूंगी। अभी तो मुझे ये पूछना है कि क्या तुम जानते हो खारी क्यों परेशान है? महानूर को फ़ोन करने का मकसद याद आ गया। क्या खारी ने आपको बताया कि वो परेशान है? नहीं, लेकिन उसकी बातों से मुझे लगा वो परेशान है। शायद उसके साथ किसी ने कोई बुरा मजाक किया था, उसने उस मजाक को दिल पर ले लिया, रिजवान ने कहा। और वो बुरा मजाक क्या था? महानूर ने बेताबी से पूछा। किसी ने उससे कहा कि वो उन बाऊ साहब का सगा भाई है जो उसकी शादी पर आपके मेहमान बनकर आए थे, रिजवानुल हक कह रहा था। सन सन सन, महानूर की समात पर जैसे पत्थर बरसने लगे थे। जिसने भी ऐसा किया उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, रिजवान कह रहा था। खारी मासूम और भोला भाला इंसान है, वो उस मजाक को सच समझा। बेचारा बेशनाख्त था, उसे लगा उसे शनाख्त मिलने वाली है। बाद में उसे सब कहने लगे कि यह मजाक था। बहुत डिस्ट हार्ट हुआ बेचारा। किसने कहा कि यह मजाक था? महानूर जैसे ख्वाब में बोली थी। खारी की मदर इन लॉ ने, उसकी वाइफ ने। वो दोनों शायद बाबू साहब के बैकग्राउंड से वैसे भी वाकिफ़ थी पहले से। बेचारा खारी बहुत हर्ट हुआ, रिजवान बता रहा था। और ये मजाक किसने किया था? खारी के चौधरी साहब और उनके पास मेहमान आई किसी खातून ने, वो कह रहा था। सरदार चाचा ने? महानूर इधर उधर देखते हुए एक एक लफ्ज़ पर गौर कर रही थी। मेहमान खातून, ये सिरा हाथ नहीं आया था। मैं अब इजाज़त चाहूँगा, मेरे शो का वक्त हो गया है। अगर आप लाहौर में हैं इस वक्त तो कभी मेरा शो ज़रूर देखने आइएगा। मेला चिरागां पर हमारा सर्कस आजकल इधर ही है, वो कह रहा था। लेकिन महानूर सुन नहीं रही थी, उसका जहन सिर्फ इसी एक इंकशाफ पर अटक कर रह गया था। खारी साद सुल्तान का भाई था। कितनी ही देर सोचते रहने के बाद कोई सिरा हाथ ना मिलने पर उसने सर झटकते हुए बाहर देखा और चौंक गई। न जाने कब से वो वहाँ गाड़ी पार्क किए खड़ी थी। बाहर अंधेरा फैल रहा था और सड़क के दरमियान किसी परिंदे की तरह पर फैलाए अपने स्टैंड्स पर खड़े बरकी कुमकुमे रोशन हो चुके थे। मुझे बिलाल सुल्तान से मिलना ही होगा, उसने दिल में सोचा। ये जो गॉसिप हर तरफ फैला हुआ है, इसकी हकीकत को पाना ही होगा। बेचारा खारी, उसे खारी का ख्याल रह रह कर आ रहा था। सरदार चाचा को उससे ऐसा भोंटा मजाक नहीं करना चाहिए था। उसने हैंड ब्रेक पर हाथ रखते हुए सोचा। वो ऐसा हर्ट कर देने वाला मजाक करते तो नहीं, लेकिन क्या पता मौज मस्ती में आकर कर दिया हो। जब ही तो साथ भी अपने बाप से यूँ बदगुमान होकर यहाँ से चला गया। अल्लाह, कुछ मजाक कितने महंगे साबित होते हैं। मुख्तलिफ सड़कों पर गाड़ी घुमाते वो मुसलसल उसी एक नुक्ते पर सोचे चली जा रही थी। साद सुल्तान के घर जाना, यूं कि साद सुल्तान के वहाँ होने का इम्कान सिफर से भी कम हो, कैसा अजियतनाक तजर्बा हो सकता था, ये सिर्फ महानूर जान सकती थी। और अगर बिलाल सुल्तान से मुलाकात हो पाती तो उसे उनके कैसे चुभते हुए तंज भरे सवालात का सामना करना पड़ सकता था, वो ये भी जानती थी। मगर तजस्सुस और उलझन तो ऐसी चीज़ें थीं जो किसी भी दूसरी सोच पर हावी हो चुकी थीं। बिलाल सुल्तान के घर के गेट पर मौजूद मुस्तैद बावर्दी गार्ड्स ने शायद उसे पहचान लिया था कि वो चंद रोज़ पहले बिलाल सुल्तान के साथ ही यहाँ आई थी। घर के मैनेजमेंट स्टाफ के हेड मिस्टर राजी से उसके लिए खसूसी इजाज़त फिर भी मांगी गई थी। और जब उसकी गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा गेट वे पर मिस्टर राजी खुद उसे खुशामदीद कहने के लिए मौजूद थे। शुक्र इज़्ज़त रह गई, उसने सोचा और गाड़ी से बाहर आ गई। मुझे बिलाल साहब से मिलना है, अगरचे मेरी उनसे अपॉइंटमेंट पहले से तयशुदा नहीं है, उसने राजी को बताया था। इत्तफाक की बात है, बॉस आजकल बाकायदगी से डिनर घर पर ही कर रहे हैं। राजी खुश दिली से मुस्कुराते हुए उसे हमरा लिए रिहायशी इमारत की तरफ बढ़ा। सो उनकी घर आमद एक आध घंटे में मतवक्का है। उम्मीद है आप बास के साथ डिनर में शरीक होना पसंद करेंगी, वो कह रहा था। और वह उसके साथ मार्बल की चिकनी सीढ़ियाँ एहतियात से चढ़ते हुए बहुत कुछ सोच रही थी। रिहायशी इमारत के अंदर दाखिल होने के लिए जैसे ही वो लॉबी में दाखिल हुई, उसे लगा ऊपर जाती सीढ़ियों के करीब उसे एक ऐसा चेहरा नज़र आया था जिसे वह जानती थी। इससे पहले कि वो आंखों से मानूस उस चेहरे को दोबारा देखती, वो चेहरा नज़रों के सामने से एकदम गायब हो गया।
ये यहाँ अभी कोई खड़ा था। उसने बेइख्तियार राजी को मुखातिब करते हुए सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। वहाँ राजी ने गर्दन मोड़कर देखा। क्या कोई ऊपर गया है सीढ़ियाँ चढ़कर? उसने महानूर की तरफ देखा। पता नहीं, महानूर ने सर हिलाया, लेकिन अभी वहाँ कोई खड़ा था, अभी ना जाने कहाँ गायब हो गया। राजी का जानदार कहकहा लॉबी में गूंजा। कोई भूत प्रेत तो यहाँ मौजूद नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। हाँ, हो सकता है आपने मैम सीमी को यहाँ खड़े देखा हो। जब मैं आपको रिसीव करने के लिए बाहर निकल रहा था, उस वक्त वो यहाँ खड़ी वान गो की स्टारी नाइट की उस रेप्लिका को बहुत गौर से देख रही थी। राजी ने लॉबी की दीवारों पर सजी मुख्तलिफ पेंटिंग्स में से एक की तरफ इशारा किया। मैम सीमी? महानूर ने जैसे कुछ ना समझते हुए राजी की तरफ देखा। मैम सीमी एक मेहमान है जो आजकल यहाँ ठहरी हुई हैं, राजी ने कहा। दरअसल वो मिस सारा खान की केयर टेकर हैं। मिस सारा खान जो आजकल हमारी वीआईपी गेस्ट हैं। क्या आप उन्हें जानती हैं? मिस सारा खान दी एक्रोबैट। सारा खान यहाँ? एक नए इंकशाफ ने महानूर का जहन बिल्कुल ही माफ कर दिया। जी हाँ, सारा खान। दरअसल वो किसी हादसे का शिकार होकर रिंग में जाने के काबिल नहीं रही थी। बॉस ने उनके लिए दुबई से खसूसी फिजियोथेरापिस्ट हायर किया है और उनके लिए ये पीछे वाले हिस्से में स्पेशल प्रैक्टिस रूम और रिंग भी बनवाया जा रहा है। एक आध हफ्ते में वो शायद चाइना जा रही हैं, रिहेबिलिटेशन और प्रैक्टिस सेशन के लिए। बहुत अच्छी लड़की है सारा खान। मिस महानूर, क्या आप उनसे मिलना पसंद करेंगी? चलें, पहले मैं आपको प्रैक्टिस रूम और रिंग दिखा लाऊं। बहुत ज़बरदस्त इंटीरियर है उसका। बॉस ने सब इक्विपमेंट बाहर से मंगवाया है। किसी भी प्रोफेशनल प्रैक्टिस रूम और रिंग से ज़्यादा इक्विप्ड है ये सेटअप। राजी लॉबी से अंदर जाने के बजाय बाहर निकलने लगा। नहीं प्लीज़, महानूर ने उसे मना किया। इसकी ज़रूरत नहीं, फिर कभी सही। उसने कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा। अभी मुझे देर हो रही है। मुझे याद आया मैंने किसी को टाइम दिया हुआ है। मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगी बिलाल साहब से मिलने। वो तेज़ी से खुले दरवाजे से बाहर निकली। दरवाजे के पट पर हाथ रखे खड़ा राजी उसे देखता रह गया। वो जिस तेज़ी से बाहर निकली थी उसी तेज़ी से चलती ड्राइववे पर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। मिस महानूर उसे यूं जाते देखकर राजी भी तेज़ी से उसके पीछे लपका था, मगर वो उसके खुद से करीब पहुंचने से पहले ही गाड़ी में बैठकर उसे बैक करती गेट तक पहुंच चुकी थी। जब तक राजी गेट तक पहुंचा वो गाड़ी गेट से बाहर निकाल ले गई थी। राजी ने उसकी गाड़ी के टायरों से उड़ती हल्की गर्द और इंजन के धुएं को देखा और देखता ही रह गया। उसी दम एक और गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई और उसमें मौजूद शख्स कुछ फासले पर जाकर गाड़ी रोकने के बाद गाड़ी से बाहर निकला। हेलो राजी, इधर खड़े हो, खैरियत है? आने वाले ने पूछा। मसला हो गया मिस्टर इब्राहिम। राजी उस शख्स की तरफ बढ़ा। क्या हुआ? इब्राहिम राजी से हाथ मिलाते हुए बोला। ये मिस महानूर थी जो बॉस से मिलने आई थी, राजी इब्राहिम को बता रहा था। और इनके बारे में बॉस की खसूसी हिदायत ये है कि ये जब आए इन्हें वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाए। जब ही तो उन्हें रिसीव करने मैं खुद बाहर आया, लेकिन ये अंदर जाते जाते अचानक मुड़कर वापस चली गई। कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों। अच्छा, इब्राहिम ने गेट की तरफ देखा। क्या कहकर गई हैं? कुछ भी नहीं, राजी ने शाने उचकाए। मैं उन्हें मिस सारा खान के बारे में बता रहा था और उनके ज़ेरे तामीर रिंग के बारे में। अचानक बोली उन्हें कोई काम याद आ गया, वो फिर कभी आएंगी। मेरे कुछ समझने से पहले ही ये जा वो जा। इब्राहिम ने राजी की बात पर गौर करते हुए गहरा सांस लिया। वेरी स्ट्रेंज। उसने राजी की तरफ देखा। बात कुछ समझ नहीं आई। मुझे भी, राजी ने मुंह बनाते हुए कहा। जूफी से डिस्कस करूंगा, वो बहुत समझदार है, ज़रूर उसे कोई क्लू मिल जाएगा। वो मुस्कुराकर कह रहा था। डॉक्टरनी के पास से भी हो आई। चेक करके उसने छोटी छोटी कितनी ही गोलियां दे दी हैं। कहती है सुबह सवेरे एक गोली खा लिया करो, सारा दिन मतली कह की शिकायत नहीं होगी। मगर गोली खाने के बाद नींद आनी शुरू हो जाती है और जिस्म कच्चा कच्चा सा फिर भी होता रहता है। अरे तुम कैसी औरत हो राबिया, शोहर तुम्हारा जख्म हुआ पड़ा है, तुम्हें अपने जिस्म के कच्चे पक्के होने और डॉक्टर की गोलियों की पड़ी है। उसकी खातिर तो रात रात भर जागती हूँ। ए बी, मैं तो सच बताऊँ, मुझे इस लाहौर शहर से ही डर लगने लगा अब तो। इतनी लंबी दुश्मनी भी कोई पालता है कभी? जिस भी कोने में चले जाएंगे इस शहर के वो कमबख्त हमारा पीछा करता पहुँच जाएगा। तुम जानो, मेरा तो दिमाग सोच सोच कर शल हुआ जाता है कि सिराज सरफराज जैसे बेज़रर इंसान की जान ले लेने में उसने कोई कसर छोड़ी नहीं। हमारा तुम्हारा क्या होगा? कमबख्त को मालूम नहीं कि जिसकी खातिर इधर उधर छुरे लहराता फिरता है वो तो कब की सूरत गंवाए, ना तलाकन, ना रांट, ना सही सुहागन बनी ज़िंदगी के बस दिन गुजारे जा रही है। अब इस दुश्मनी में वो क्या निकालेगा? और मैं तो तुमको सच में कई बार कह चुकी थी, सिराज सरफराज को पकड़ो और यहाँ से चली जाओ। बीबी, तुम्हारी फैमिली बढ़ने वाली है, आने वाली नन्ही जान का क्या कसूर कि हमारी तरह आज है कल नहीं जैसी ज़िंदगी गुजारे। ऊपर से वो खूनी कातिल जनूनी छुरे लहराता हरदम सूली की तरह सर पर टंगा रहता है।
زخم منتمل ہونے لگے ہیں سراج سرفراز کے۔ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے تو اسے بولو جو نوکری مل رہی ہے کر لے، چند دن میں پیش امام صاحب کی شاگردی میں گزار لے، دین حکمت کی باتیں اور خطابت سیکھ لے، نکل جاؤ یہاں سے تم دونوں اپنی جان بچا کر۔ ہاں اب تو میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، میں تو بہت ڈر گئی ہوں بی بی، جو تھوڑا بہت اسباب ہے باندھو، یہاں سے چلتے ہیں۔ چلتے ہیں نہیں، تم دونوں نکل چلو یہاں سے بس۔ تمہیں ادھر ہی چھوڑ کر نکل چلیں؟ دماغ ٹھکانے پر تو ہے تمہارا؟ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ میں ہی تو سارے فساد کی جڑ ہوں، جہاں میں ہوں گی وہاں وہ قاتل جنونی آ دھمکے گا۔ طیفہ لاٹر مجھے لگتا ہے میرے ابا یا اماں کی بددعا بن کر چمٹ گیا ہے میری جان کو، اور میرے مرتے دم تک وہ میری جان نہیں چھوڑنے والا۔ مجھ تک رسائی نہیں ملتی تو بیچارے سراج سرفراز جیسوں کی شامت بلانے پر تل جاتا ہے۔ بس تم سراج سرفراز کے زخم چنگے ہونے تک اپنا کوئی بندوبست کر لو میری بہن۔ اور تم اکیلی ادھر کیا کرو گی؟ جب تک سانس ہے ادھر پڑی جیے جاؤں گی، بچیوں کو ناظرہ پڑھاتی رہوں گی۔ تمہیں معلوم تو ہے اس کے عوض محلے کی بیویاں عزت بھی دیتی ہیں اور دال روٹی کا بندوبست بھی ہو جاتا ہے۔ کیوں حیرت سے کیوں دیکھے چلی جا رہی ہو مجھے؟ دیکھ رہی ہوں، سوچ رہی ہوں، کبھی سوچا تھا کہ تم سے زندگی میں کبھی جدا ہونا پڑے گا۔ ایک پل کی جدائی برداشت نہیں، مگر کیا کروں، یہ پیٹ کی اولاد ہے جس نے دل کے رنگ ڈھنگ ہی بدل دیے ہیں۔ سراج سرفراز شوہر تو کبھی جی کو بھایا نہیں، مگر سراج سرفراز باپ بننے والا ہے۔ دل چاہتا ہے آنے والی اولاد کے لیے کمائے بھی اور اس کی چھاؤں بھی بنے۔ مجھے معاف کرنا میری بہن، میرا من اپنے لیے تو خواہش کرنا کبھی کا چھوڑ چکا۔ میرے سیلانی ماں باپ، میرا خاندان مجھے ایک نکتے کی طرح یہاں چھوڑ کر خود نہ جانے کتنے کوسوں دور کا سفر کرتا کدھر پہنچ چکا ہوگا۔ بس اب تو سراج سرفراز اور اس کی اولاد ہی میرا خاندان ہے نا۔ میں سب جانتی ہوں، مجھے ہر بات کا اندازہ ہے، جب ہی تو کہہ رہی ہوں بھاگ نکلو یہاں سے۔ اور جب وہ آ گیا تو اکیلی کی خبر پا کر تو اگر تو میری موت اس کے ہاتھوں لکھی ہے تو مجھے اس سے کوئی بچا نہیں سکتا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو وہ مجھے 10 جنم لے کر بھی مار نہیں سکتا۔ بھلا اس سے کوئی پوچھے تم نے کب اس سے عاشقی معشوقی کے وعدے وعید کیے تھے، جو بے وفائی کا الزام دھرتا ہے تم پر اور تمہاری اور اس تمہارے کسی لگتے کی جان کا دشمن بنا ہوا پھرتا ہے۔ وہ خود تو دیکھا نہ بھاگ گیا جان بچا کر، جس کی خاطر تم نے اس موئے کی دشمنی مول لے لی، شکل و صورت سے گئی، آواز گنوائی، گھر ٹھکانہ گنوایا، چھروں کے سائے میں لرزتی زندگی گزار رہی ہو اور اسے پرواہ تک نہیں، بچے کی شکل دیکھنے کو ترس رہی ہو اور وہ بے وفا بچہ لیے چمپت ہوا پھرتا ہے۔ تم سے کتنی بار کہا ہے اسے برا مت کہا کرو، میرے دل کو تکلیف پہنچا کر تمہیں کیا ملتا ہے؟ اللہ جانے تمہارا دل کس چیز سے بنا ہے، جو اس پر لٹا تو لٹ ہی گیا اندھا ہو کر، نہ اس کی بے وفائی کھلتی ہے، نہ ہی اس کا یوں چلے جانا برا لگتا ہے تمہیں۔ اس کے موضوع کو بس رہنے دو تم، اور آج ہی جا کر پیش امام صاحب سے ملو، وہ کیا کہتے ہیں سراج سرفراز کے لیے۔ ہاں جاؤں گی، مگر یاد رکھنا دل پر بڑا بھاری پتھر رکھنا پڑے گا مجھے۔ کوئی بات نہیں، کبھی رکھنے پڑ ہی جاتے ہیں دل پر پتھر۔ تمہیں کیسے اکیلی چھوڑوں گی، یہ سوچ کر کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ اللہ تو بری گھڑی میں بھی ساتھ ہی ہوتا ہے، اس کی ذات پر جھکتے کسو گی نا تو سیدھی جہنم میں پڑو گی۔ لکیر سے ادھر بھی جہنم، لکیر سے ادھر بھی جہنم۔ بی بی تم تو مجھے جہنم سے ہی ڈرا ڈرا کر مار دو گی۔ بس ناک کی سیدھ کا سیدھا راستہ، ادھر بھی جہنم ادھر بھی جہنم، ایک صراط مستقیم، ایک راہ ہدایت پکڑ لو۔ ناک کی سیدھ کا سیدھا راستہ تمہاری بیڑی پار لگ جائے گی انشاءاللہ۔ یوں منہ بنا کر کیا دیکھ رہی ہو؟ صراط مستقیم، پاک سرزمین اور سب شاد باد ہے نا؟ پھر جگت سوجی تمہیں؟ اللہ جانے تمہارے اندر کی میراسن کب مرے گی، شاید کبھی نہیں۔ وہ مریضوں کے بستر سے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھتا تھا اور پھر واکنگ شوز پہن کر پاؤں پر بیٹھے بیٹھے دباؤ ڈالتا تھا۔ ہسپتال کی نرس اس کے ہاتھ میں واکنگ سٹک تھماتی تھی اور وہ اس کا میٹل ہینڈ بازو میں کس کر اس پر دباؤ ڈالتا، اس کا سہارا لیتا، اٹھ کر کھڑا ہوتا تھا۔ مسلسل لیٹے رہنے سے اس کی ٹانگوں کی ہڈیوں کو جیسے کفل سا لگ گیا تھا اور پیروں پر وزن ڈالنا مشکل لگتا تھا، مگر 2-4 دن کی مشق کے بعد ٹانگیں اور پیر کھلنے لگے تھے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی کسی بھی ضرب سے محفوظ رہی تھی، کیونکہ گرتے وقت اس کی کمر اس جگہ جا ٹکی تھی جہاں برف قدرے نرم اور بھربھری تھی۔ وہ سر کے بل گر کر اچھلا تھا اور پھر کمر کے بل اس نرم بھربھری برف پر جا کر گرا تھا۔ ڈاکٹر حادثے کے اس زاویے کو بھی معجزہ قرار دیتے تھے۔ کھوپڑی کا یوں بچ جانا حیرت انگیز ہے۔ کوما کی حالت صرف خون کے بیرونی بہاؤ کے بجائے اندر ہی جم جانے سے ہوتی ہے۔ تمہارا وہ دوست بہت سمجھدار تھا جس نے تمہیں ایئر ایمبولینس کے ذریعے یہاں لے آنے کا خطرہ مول لیا، اس کے ایک ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا۔ میرا وہ دوست، کتنے ہی دنوں کے بعد اسے یاد آیا تھا، اور اسی شام جب نادیہ اس کے لیے گلدستہ اور بیکن سوپ لے کر اس کو دیکھنے آئی تو اس نے اس سے پہلا سوال یہی کیا تھا، میرا دوست وطن زادے، وہ کہاں گیا؟
नादिया ने सुना। उसकी आवाज़ साफ़ हो रही थी और अल्फाज की अदायगी की रफ्तार भी नॉर्मल हो रही थी। उसे वापस जाना था, उसकी छुट्टी ख़त्म हो चुकी थी। वह तुम्हें यहाँ अस्पताल पहुँचाने और तुम्हारी पहली सर्जरी की कामयाबी के तीसरे दिन ही चला गया था। नादिया ने शबनमी गुलाबों का गुलदस्ता शीफे के शफाफ जार में लगाते हुए कहा। उसके बाद उसने राब्ता नहीं किया? उसने कभी मेरा पूछा नहीं? वो अक्सर पूछता है। नादिया उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई थी। वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत प्यारे दिल वाला, साद ने कहा और नादिया से एग पुडिंग मांगी। क्या वो तुमसे भी अच्छा इंसान है? तुम्हारे दिल से ज़्यादा प्यारा दिल है उसका। नादिया ने एक छोटी प्लेट में पुडिंग का एक छोटा स्लाइस रखकर उसे पकड़ाया था। वो खाते खाते रुक कर बोला, मैं अच्छा इंसान कहाँ हूँ, मेरा दिल भी अच्छा नहीं। तुम्हारा दिल बहुत प्यारा है, ये और बात कि वो फारिग नहीं है। वुदन का दिल फारिग है, खाली कमरे की तरह, अगरचे वो तुम्हारे दिल की तरह बहुत प्यारा नहीं। नादिया ने फूल तरतीब देने के बाद साद के सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तुम्हें कैसे अंदाज़ा हुआ कि उसका दिल फारिग है? वो पुडिंग खाते हुए बोला। जो चंद दिन तुम्हारे लिए उम्मीद और यास के दरमियान मैंने और उसने अस्पताल में और उससे बाहर गुजारे, उन दिनों में शायद वो मेरे गम की शिद्दत और रोने धोने की रफ्तार को कम करने के लिए मुझे बहुत सी बातें सुनाता रहा। वो भी मुस्तरिब था, इसलिए वो इन दिनों बहुत बोला, और जब हम बहुत बोल रहे होते हैं तो हमें खुद भी पता नहीं चलता कि सुनने वाले पर हम कहाँ कहाँ से जाहिर हो रहे हैं। अच्छा, साद ने गहरा सांस लिया और प्लेट साइड टेबल पर रख दी। नादिया, क्या वुदन ने मेरा सामान तुम्हारे हवाले कर दिया था? हाँ, सबका सब। नादिया ने सर हिलाया। तुम्हारे ट्रैवलर्स चेक तुम्हारा इलाज करवाने में मावन साबित हुए। मैं यही पूछने वाला था, वो कुछ सोचते हुए बोला और नादिया की तरफ देखने लगा। नादिया, जब मैं आखिरी बार तुमसे मिला था उस वक्त हालात और थे, बहुत मुख्तलिफ, लेकिन अब वो पहले से हालात नहीं हैं। अगर मैं बिल्कुल ठीक भी हो गया तो शायद मुझे अपने गुज़र औकात के लिए काम करना होगा। नादिया उसकी बात सुनकर ज़ोर से हंस दी। वो हैरत से उसे देखने लगा। क्या ये इस सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा नहीं? नादिया ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकते हुए कहा। बिलाल सुल्तान का बेटा साद सुल्तान अपनी गुज़र औकात के लिए काम करेगा। हम छोटे मोटे इंसानों वाले छोटे मोटे काम। मैं संजीदा हूँ नादिया। मैं भी संजीदा हूँ साद। वो अपने दांत काबू करके बोली। मैंने वुदन से कहा कि मैं किसी तरह तुम्हारे हादसे के बारे में डैडी को इतला करती हूँ। उसने मुझे साफ मना कर दिया। वह कहने लगा कि ऐसा करके मैं तुम्हारी रुखसत होती रूह को तकलीफ़ दूंगी। उसने ठीक कहा, साद ने बदस्तूर संजीदा लहजे में कहा। अगर मैं वाकई मर जाता और तुम ऐसा करती तो मुझे यकीनन बहुत तकलीफ़ होती, लेकिन अभी तो तुम जिंदा हो, तंदुरुस्त हो रहे हो, बल्कि तकरीबन तंदुरुस्त हो चुके हो। नादिया ने कहा। इसीलिए तो कहा है कि अब काम करूँगा। और डैडी से राब्ता नहीं करोगे? नादिया ने सवाल किया। नहीं, वो सख्ती से बोला। क्यों? नादिया के लहजे में एहतजाज था। बताऊंगा, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, वो सर हिलाते हुए बोला। और क्या तुम महानूर से भी राब्ता नहीं करोगे? नादिया के इस सवाल ने उसे सही मानों में झटका लगाया था। उसने चौंक कर नादिया की तरफ देखा था। तुमने मेरी कुछ देर पहले कही बात पर गौर नहीं किया शायद। मैंने कहा था तुम्हारा दिल बहुत प्यारा है, अगरचे वो फारिग नहीं। नादिया का अंदाज जताने का सा था। मैं समझ सकता हूँ कि वुदन ज़ादे वाकई बहुत बोलता रहा। वो सामने देखते हुए बोला। मैंने बताया था ना कि बहुत। नादिया मुस्कुराई थी। बहुत रोई थी बेचारी राबिया यहाँ से जाते हुए। मुझे अकेले छोड़ देने का तसव्वुर ही नहीं कर पा रही थी। वो तड़प तड़प कर रोई थी। जाते जाते लौट आती थी। 10 बार तो वो दहलीज से लिपट लिपट कर रोई। उसका ख़ानदानी पेशा है दूसरे को यकीन दिला देना कि उससे अहम कोई नहीं, चाहे रोकर यकीन दिलाए, चाहे हंसकर, चाहे साहिब सलामतियाँ गाकर, चाहे गालियाँ बककर। बहुत बुरी बात है, तुम उसे बहुत लुक डाउन करते हो। मैं उसे लुक डाउन नहीं कर रहा, उसके जेनियाती ख़वास बयान कर रहा हूँ जिनसे मिलकर उसकी हैत तरकीबी वजूद में आई और फिर जिस पर उसकी पैदाइश हुई। वो भी तुमसे बहुत बदगुमान गई है यहाँ से। हिसाब बराबर हुआ। अल्लाह जाने कितने कोसने देती होगी तुम्हें दिल में। मेरे सामने तो सुनाने की हिम्मत नहीं करती थी। मुझे हसरत ही रहेगी कि उसकी ज़ुबान में अपना शजरा सुनता। यकीनन मुझे खबीस इब्ने खबीस करार देती होगी वो दिल में। तुम बड़े मसरूर दिखाई देते हो उसके चले जाने पर। हाँ, बहुत अच्छा हुआ जो वो दोनों चले गए। अब मैं चोरों की तरह तुम्हारे पास आने के बाद कम से कम इस घर में तो चोरों की तरह नहीं रहूँगा ना। तुम्हारे साथ खुलकर रोमांस तो कर सकूँगा ना। अरे हटो, पहले ही तुम्हारे रोमांस ने एक बार फिर मुझे दूसरे जी से कर दिया। खुद को चोरों की तरह छुपाए फिरती रही राबिया से। अल्लाह, इतनी शर्म आती थी कि अगर उसे शुबा हो गया तो क्या कहूँगी उससे। अभी तो इब्तदाई दिन है, उसे शुबा कैसे होता। मैं जो उसके साथ बैठकर खट्टी और चटपटी चीज़ें हड़प करने को बेचैन रहती थी तो वो कई बार हंसकर पूछती थी कि कहीं उसकी तरह मैं भी तो 2 जी से नहीं हो गई, और फिर खुद ही अपने सवाल के बेतुकेपन पर हंस हंस कर लोटपोट हो जाती थी। उसे तो खैर हंसने और बधाइयाँ देने का बहाना चाहिए होता है।
اچھا ہوا جو وہ لوگ چلے گئے، ایک تو ہر وقت کے جان کے خطرے سے بچ جائیں گے، دوسرا تم سکون سے یہ وقت یہاں گزار سکو گی۔ لیکن جوں جوں دن گزرتے جائیں گے یہ راز عیاں ہوتا جائے گا، محلے والے جو اب اکثر آنے لگے ہیں کیا کیا نہ قیاس کریں گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کسی اور جگہ مکان لے لوں، اس سے بہتر نہ صحیح مگر تمہارے لیے کافی ہوگا۔ نئی جگہ نئے لوگ ہوں گے، وہاں تم یہ عرصہ آرام سے گزار لینا، پھر میں بھی اکثر آتا جاتا رہوں گا۔ سراج پر جو طیفے نے حملہ کیا ہے اس کے بعد یہ جگہ بھی محفوظ نہیں رہی۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے، مجھے اپنے ساتھ پنڈی ہی لے جاؤ، ادھر نت نئے محلوں اور نت نئے مکانوں سے میں بھر پائی۔ پنڈی میں ایک کمرے میں شفٹ ہو گیا ہوں دوبارہ سے، ایک مکان ہے جس کا ایک ایک کمرہ نوکری دار لڑکوں نے کرائے پر لے رکھا ہے، سعد کو فضل حسین کی بیوی کے حوالے کر رکھا ہے، وہ وہاں محفوظ ہے۔ میں پیسہ جمع کرنے میں لگا ہوا ہوں جو تمہاری دعا اور اللہ کے فضل سے اچھا خاصا آ رہا ہے۔ دن میں ایک وقت کا کھانا کھاتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ جمع کر سکوں تمہارے علاج کے لیے، اپنا مکان بنانے کے لیے، ان سب راحتوں کے لیے جو میں نے تمہارے لیے سوچ رکھی ہیں۔ آخر کب تک یوں ہی اپنی جان کو ہلکان کرتے رہو گے؟ دیکھو کتنے کمزور ہو چکے ہو، آنکھوں کے گرد سیاہ رنگ ہلکے پڑ چکے ہیں، کپڑے جو پہنتے ہو گھس رہے ہیں، نہ ڈھنگ سے دھلے ہوتے ہیں نہ ڈھنگ سے استری ہوئے ہوتے ہیں، اللہ جانے کیا اور کیسا کھاتے ہو، بچے کو نہ ماں کا ساتھ میسر ہے نہ باپ کی شفقت، اللہ جانے کن غیروں میں پل رہا ہے وہ۔ تم کیا سمجھتی ہو میں سب کیفیات کو سمجھتا نہیں ہوں بھلا؟ کیا میرا دل ایک گھر، ایک چھت، بیوی بچے کا ساتھ، سکون کی زندگی، آرام کی روٹی کے لیے نہیں ترستا؟ تمہیں کیا سناؤں کہ کیسے کیسے خواب دکھاتی ہیں مجھے میری تشنہ آرزوئیں، لیکن پھر خود کو تسلی دیتا ہوں، سمجھا لیتا ہوں، جہاں اتنا صبر کیا وہاں اب تو بس کچھ ہی دیر باقی ہے، پھر وہ سب کچھ ہمارا ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے یہ جو آنے والا بچہ ہے یہ میرے لیے بہت ہی ساتھ ثابت ہونے والا ہے۔ میں تصور میں اسے اپنی گود میں کھیلتا، اپنے سینے پر چڑھتا محسوس کرتا ہوں۔ سچ کہوں تو یہ فیلنگز سعد کی بار نہیں تھی، شاید اس لیے کہ اس وقت مزاج زیادہ ہی لاؤبالی اور غیر ذمہ دارانہ تھا۔ ارے واہ، میرے سعد سے زیادہ سعد کیا ثابت ہوگا آنے والا؟ میرے سعد کو تو ماں کی بدقسمتی لڑ گئی، ورنہ جیسا وہ سعد ہے اور کون ہوگا، اتنا خوبصورت کہ جو دیکھے گود میں لے لینے کی خواہش کرنے لگے۔ ہاں یہ تو ہے، حضرت ہے بہت خوش شکل ماشاء اللہ، میں تو اسے نظر بھر کر دیکھتا بھی نہیں کہ کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ ہائے کیسے خوش قسمت ہو، اسے دیکھ تو لیتے ہو، مجھے دیکھو رات دن تڑپتی ہوں اس کے لیے۔ کچھ دن اور بس میری جان، فقط کچھ ہی دن اور۔ سب سمجھتی ہوں مگر انسان ہوں، کیا کروں؟ اچھا یہ سب چھوڑو، میں بتاؤں آج میں 2 دن سے تقریباً بھوکا ہوں، شاید کل 1-2 ٹوسٹ کھائے تھے چائے کی چھوٹی پیالی کے ساتھ۔ بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانا نہیں کھلاؤ گی کیا؟ ہاں کیوں نہیں، آج صبح سے منڈیر پر بیٹھا کوا راگ الاپ رہا تھا، میرا دل کہتا تھا تم آؤ گے، اسی لیے تو تمہاری پسند کا کھانا بنا لیا، چاہت اور محبت کے ساتھ۔ کیا بنایا؟ ٹنڈوں کا دلمہ اور مکھنڈی حلوہ۔ اس نے اس وسیع ہال پر چاروں طرف نظر دوڑائی، کیا تھا جو نہیں تھا اس ہال میں؟ ہر سائز اور اونچائی کے بارز، فوم کے گدے، رنگز، بالز اور پریکٹس لیڈرز۔ اس ہال کی چھت میں کنسیلڈ روشنیاں جگمگا رہی تھیں اور صفر سے شروع کر کے انتہائی نقطے تک کی مشقوں کی تمام سہولتیں ان روشنیوں میں چمک رہی تھیں۔ ماہر فزیو تھراپسٹ کا ایک گروپ تھا جو دن میں 2 بار اسے ضروری ورزشیں کراتا تھا، اور ماہر ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تھی جو اس کی رگوں، پٹھوں اور ہڈیوں کا علاج کر رہی تھی۔ اس کی خوراک بیلنسڈ ڈائٹ کی اعلیٰ ترین مثال قرار دی جا سکتی تھی، پہننے کو اچھے سے اچھا لباس، گھومنے کو بہترین گاڑی، سیر و تفریح کے مواقع۔ وہ یقیناً ایک فیری لینڈ میں داخل ہو چکی تھی۔ بلو ہیون سرکس کی شہزادی پریا رانی نے گویا اپنا تیسرا جنم لیا تھا۔ دنوں میں اس کا رنگ روپ، جسمانی اور ذہنی صحت میں بہتری آنے لگی تھی۔ اسے ورزش کے لیے بہترین جم میسر تھا اور پریکٹس کے لیے بہترین رنگ۔ ایک مستعد اور ذمہ دار عملہ صرف اسی کی خدمت کے لیے متعین کر دیا گیا تھا۔ اس ونڈرفل فیری لینڈ میں داخلے کے بعد وہ اور سیمی آنٹی ششتر و گنگ ہو چکی تھیں۔ کہاں وہ ہر چیز سے بے دخل ہو جانے کے خدشے سے دوچار تھیں، کہاں وہ مری کے مضافات میں چوروں کی طرح ایک چھوٹے سے فلیٹ میں زندگی گزارتے جیسے لائم لائٹ میں لا کر کھڑی کر دی گئی تھیں۔ اور یہ سب اسی شخص بلال سلطان کی وجہ سے ممکن ہوا تھا جسے اپنے اس چھوٹے سے فلیٹ میں موجود دیکھ کر اس دن کو اپنے آرام کا آخری دن گردانتے ہوئے اس نے اور سیمی آنٹی نے دل کھول کر انہیں دل کی باتیں سنائی تھیں۔ بلال سلطان جو سعد سلطان کا باپ تھا، سعد سلطان جس نے سارا خان کو تڑپ کر مرتے ہوئے بستر مرگ سے اٹھایا تھا اور اس کے دم توڑتے وجود میں بساط بھر جان ڈال دینے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس کی زندگی قدرت کا تحفہ اور سعد سلطان کی نیک فطرتی کا معجزہ تھا۔ سعد نے بچوں کی طرح اس کی حفاظت کی تھی اور جو بن پڑا تھا اس کی صحت کی بحالی کے لیے کرتا رہا تھا۔
بغیر کچھ جتائے، بغیر کسی تشہیر کے، مگر اس کی بساط محدود تھی، یا پھر وہ تشہیر ہی کے خوف میں مبتلا تھا جو اس نے سارا خان کو دنیا سے چھپا رکھا تھا۔ وہ خود اپنی زندگی میں کتنا بے سکون اور مضطرب تھا، اس نے سارا خان کو بے سکونی اور اضطراب سے بچائے رکھا تھا۔ اسے کس وجہ سے سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑا تھا، مگر جاتے جاتے بھی وہ سارا خان کے لیے زندگی کے سب اہتمام کر گیا تھا۔ اور اب یہ بلال سلطان تھے جن کی بساط کا فورم بڑا اور استطاعت زیادہ تھی۔ وہ بیٹے کی پوشیدہ نیکی کو لائم لائٹ میں لے آئے تھے اور ان کی کاوشوں کی دسترس بھی بڑی تھی۔ جب ہی تو ایک طویل عرصے کی جد و جہد کے بعد پاؤں پاؤں چلنے کے قابل ہوئی سارا خان دنوں میں پریکٹس بار پر چڑھنے کے قابل ہونے لگی تھی۔ یہ میرے ہاتھ، اس نے اپنے ہاتھ اپنی نظروں کے سامنے پھیلاتے ہوئے سوچا۔ اس کی ہتھیلیاں گلابی ہونے لگی تھیں اور نسوں کی کھچاوٹ دور ہو رہی تھی۔ اور میری ٹانگیں، پھر اس نے اپنے ٹراؤزر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کی ٹانگیں جیسے جان پکڑنے لگی تھیں۔ کیا کبھی میں نے سوچا تھا کہ میں کبھی اس نہج پر پہنچ پاؤں گی؟ اس کا دل تشکر سے بھر گیا۔ لیکن کیا اس مقام تک پہنچنے کا کوئی امکان ہوتا جو سعد سلطان میری زندگی میں نہ آتا؟ اس نے یاد کیا۔ سعد کی ایک بساط بھر نیکی چلتے چلتے روشنی کا کیسا مینارہ بن گئی۔ کیسی نیت تھی اس کی اور کیسا ارادہ جس میں برکت ہی برکت پڑتی گئی۔ وہ سعد کی محبت تھی جس نے مجھے بستر سے اٹھایا، وہ اس کی لگن تھی جس نے مجھے دوبارہ سے قدموں پر چلایا، اور یہ سعد سے اس کے باپ کی محبت ہے جو مجھے دوبارہ ایک نارمل زندگی کی طرف لوٹا رہی ہے۔ یا خدایا، اس نے اوپر دیکھا۔ یہ کیسے تیرے سلسلے ہیں؟ ایک بے نام و نشان بچی کو بلو ہیمن سرکس کے پالنے میں ڈال دیا، اور پھر ایک قریب المرگ لڑکی پر سعد سلطان کی نظر ڈال دی۔ اس سارے سلسلے میں کس کو کیا عطا ہوا یہ کون کیلکولیٹ کر سکتا ہے؟ مگر تیری عظمت، تیرے کرم اور تیرے رحم کی انتہا کیا ہے؟ یہ تو مجھ ایسی کوتاہ نظر پر بھی عیاں ہو گیا۔ یہ سب، دوبارہ اس وسیع حال پر نظر ڈالتے ہوئے اچانک اسے خیال آیا، اگر یہ سب بلال سلطان میرے لیے کر سکتے ہیں تو ماہ نور کا اس گھر میں کیا مقام ہوگا جسے بلال سلطان اپنے بیٹے کے دل کا معاملہ کہتے ہیں؟ مگر ماہ نور ہے کہاں؟ وہ یہاں کیوں نہیں آتی؟ اس نے تو کبھی مجھ سے رابطہ بھی نہیں کیا۔ وہ سوچ رہی تھی۔ آپ تو بہت جلد گھبرا گئیں بی بی صاحب، ابھی تو ایک پڑاؤ ہی ٹھیک سے عبور نہیں ہوا۔ اختر نے اپنے سامنے چٹائی پر بیٹھی ماہ نور سے کہا۔ مجھے لگتا ہے یہ میرے بس کا کام نہیں ہے سائیں جی، یا پھر میں ہی کم عقل ہوں، میں ہی ایل پلینر ہوں، ماہ نور نے نیچی آواز میں کہا۔ یہ آپ ہی کے بس کا تو کام ہے بی بی صاحب، اختر مسکرایا۔ آپ کو ادراک ہی نہیں کہ آپ کیسی سینٹرل پوزیشن پر کھڑی ہیں۔ مجھے طفلانہ تسلیاں مت دیں سائیں جی، میں جان گئی ہوں کہ میں ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہوں۔ ماہ نور کے لہجے میں مایوسی تھی۔ آپ کا مسئلہ گمان اور انا ہے بی بی صاحب، اس پر قابو پا لیں تو راستہ تو صاف ہی صاف ہے۔ اگرچہ گمان اس راستے کا جزو لازم ہے جس پر آپ چل رہی ہیں، مگر انا تو اس راستے کے پاس بھی نہیں پھٹکتی۔ انا تو اس جذبے کی قاتل ثابت ہوتی ہے جو آپ کے دل میں گھر کیے بیٹھا ہے۔ گمان کیا مطلب؟ ماہ نور نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ آپ سامنے کا منظر دیکھ کر اپنی من مرضی کے قیافے لگانا چھوڑ دیں بی بی صاحب، منظر کے پار بھی دیکھا کریں۔ کبھی کبھی پس منظر میں ہی اصل منظر بس رہا ہوتا ہے، پیش منظر نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ میری سمجھ میں آپ کی باتیں شاید نہیں آ سکتی۔ غور کرنے کی عادت ڈالیں۔ آپ سے میں نے عرض کی تھی ہے تو مشکل، مگر یہ راستہ صرف آپ کا ہے، آپ کو طے تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں بہت پریشان ہوں سائیں جی، عجیب و غریب انکشافات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہی انکشافات سے گھبرا کر تو باؤ صاحب فرار حاصل کر گئے تھے، انہیں بھی پیش منظر نے دھوکہ دے دیا۔ جبھی تو گمان کی بھول بھلائیوں میں پھنس گئے، اور اتنا پھنسے کہ نہ نور فاطمہ کی جھونپڑی میں رات بھر کا قیام کام آیا، نہ ہی شربت کے گھونٹ۔ آپ سے میری درخواست ہے گمان سے بچ جائیں، انا کو قابو کر لیں اور پس منظر میں جھانکنے کی عادت ڈال لیں، آپ کی نیا پار لگ جائے گی۔ پھر دل بھی آپ کا ہوگا، دل والا بھی، بس ایک ذرا فہم پر ہاتھ ڈالنے کی بات ہے۔ اختر نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، اور نہ جانے کیوں ماہ نور کو اپنے اندر ہلچل مچاتی بے چینی سکون پذیر ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ مولوی سراج سرفراز بچوں کو ناظرہ کا سبق دینے کے بعد صف پر اکیلے بیٹھے نیاز محمد کے گھر سے آنے والے ناشتے کا انتظار کر رہے تھے۔ چند دن سے ان کے معمول میں کچھ فرق آ گیا تھا۔ وہ گھر سے نہار منہ صبح نور کے تڑکے ہی مسجد آ جاتے تھے۔ اپنے معمول کے فرائض سے فارغ ہوتے تو نیاز محمد کے گھر سے ان کے لیے ناشتہ آ جاتا۔ مولوی صاحب کو اتنی صبح آتے دیکھ کر نیاز محمد، جس کا گھر مسجد کے ساتھ ہی متصل تھا، اس نے خود ہی یہ خدمت اپنے سر لے لی تھی، اور مولوی صاحب کو تو یہ معمول بہت ہی راس آیا تھا۔ رابعہ بیگم نے کچھ عرصے سے چودھری سردار صاحب کے ہاں سے آنے والی سوغاتوں کو واپس موڑنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے خیال میں چودھری صاحب کے ہاں بیٹی بیانے کے بعد اب ان کا ان سوغاتوں پر کوئی حق نہیں بنتا تھا،
اور اسی کے ساتھ مولوی صاحب کے گھر میں بننے والے ناشتے پر عجیب سی مسکینی چھا گئی تھی۔ معمول کی سوکھی روٹی کے ساتھ کبھی کبھار رات کا بچا ہوا سالن کھانے کو مل جاتا تھا، لیکن اکثر سوکھے اچار کے ساتھ ہی ناشتے پر ٹرکھا دیا جاتا۔ وہ دیسی گھی میں تلے پراٹھے، مکھن، دہی اور شکر تو جیسے خواب ہونے لگے تھے۔ ایسے میں قدرت نے خود ہی نیاز محمد والا انتظام کر کے جیسے مولوی صاحب کے دن پھیر دیے تھے۔ نیاز محمد تلے پراٹھوں کے ساتھ کبھی انڈوں کا آملیٹ، کبھی سوجی کا حلوہ، تو کبھی موٹی بالائی کی تہ والا دہی شکر کے ساتھ بھجوا دیتا تھا، ساتھ میں لسی جس پر تازہ مکھن بھی ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، اس کی قدرت ہے سب۔ فاقہ کشی سے بال بال بچا لیا اس نے۔ مولوی صاحب آنکھیں بند کیے نیاز محمد کے ناشتے کا تصور کرتے ہوئے جھوم رہے تھے، جب اپنے قریب آہٹ سن کر انہوں نے فوراً آنکھیں کھول دی تھیں۔ نظریں نیاز محمد کے بیٹے کے ہاتھوں اپنی طرف بڑھاتے ناشتہ دان کی منتظر ہوئیں، جس کے نہ آنے پر انہیں نظریں اٹھا کر دیکھنا پڑا تھا۔ ان کی توقع کے بالکل برعکس ان کے سامنے ان کا اکلوتا داماد افتخار احمد عرف کھاری کھڑا ان سے بیٹھنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ اس نمبر کی مالک خاتون، جن کا نام فلزہ ولد محمد ظہور احمد ہے، اس وقت لاہور کی ایک آرٹ گیلری میں موجود ہیں۔ وہ گزشتہ کئی دن سے لاہور شہر میں ہی ٹھہری ہوئی ہیں۔ ان کا جائے قیام شہر کا ایک معروف 5 اسٹار ہوٹل ہے، جہاں وہ چودھری سردار نامی کسی شخص کی مہمان کی حیثیت سے رہ رہی ہیں۔ گزشتہ ماہ وہ انہی چودھری سردار صاحب کے فارم ہاؤس، جو نند پور کے قریب واقع ہے، مہمان کی حیثیت سے ٹھہر چکی ہیں۔ بلال سلطان نے خود کو ملنے والی معلومات کو دھیان سے سنا اور آنکھیں سکیڑتے ہوئے اس پر غور کرنے لگے۔ سر، اسی دوران راضی کمرے میں داخل ہوا۔ راضی چند منٹ پہلے ان سے ملاقات کی اجازت لے چکا تھا۔ ہاں بولو راضی، کوئی خاص بات؟ انہوں نے راضی کی طرف دیکھا۔ سر، مس سارا خان اور میم سیمی کے کنفرم ٹکٹ ان تک پہنچا دیے گئے ہیں۔ زوفی ان کے ساتھ سفر کرے گی، راضی نے کہا۔ ہاں، یہ بہت اچھا رہے گا۔ زوفی خاصی سمجھدار لڑکی ہے، وہ بہت اچھی طرح سب معاملات ہینڈل کر سکتی ہے۔ یس باس، راضی بیوی کی تعریف سن کر خوش ہوتے ہوئے بولا۔ اور یہ تمہاری بھی خوش قسمتی ہے، بلال نے اس پر چوٹ کرتے ہوئے کہا، جسے راضی نے نظر انداز کر دیا۔ اور سر، ایک اور اہم بات بھی بتانی تھی آپ کو۔ ہاں بولو۔ سر، کل رات مس ماہنور آپ سے ملنے کے لیے یہاں آئی تھیں۔ ان کی آمد کی اطلاع ملتے ہی میں خود انہیں گیٹ پر ریسیو کرنے گیا۔ باقی لوگوں کو بھی الرٹ کر دیا گیا تھا۔ آپ کی ڈنر پر متوقع آمد کے پیش نظر میں اس وقت تک انہیں انٹرٹین کرنے کے لیے نشست گاہ کی طرف لا ہی رہا تھا کہ ان کا ارادہ اچانک بدل گیا اور وہ کسی اور سے ملاقات کا وقت ہو جانے کا بتا کر واپس پلٹ گئیں۔ میں نے انہیں روکنے کی بتیری کوشش کی، مگر انہوں نے نہیں سنا۔ میں تو بلکہ انہیں مس سارا خان کا رنگ اور پریکٹس روم دکھانے کی دعوت بھی دے رہا تھا، مگر میری بات سنتے ہی یکدم ان کا ارادہ بدل گیا۔ راضی نے اپنی بات سنا کر ڈرتے ڈرتے باس کی طرف دیکھا۔ اسے پوری امید تھی ماہنور کے یوں چلے جانے پر باس سخت ناراض ہوں گے اور سخت سست سنائیں گے، لیکن اس کی توقع کے برعکس باس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی، ایک شرارت بھری مسکراہٹ۔ راضی نے بلال سلطان کو مسکراتے دیکھا اور اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ آپ مسکرا رہے ہیں سر، جبکہ میں سمجھ رہا تھا کہ مس ماہنور کے یوں چلے جانے پر آپ ناراض ہو سکتے تھے، اس نے اس اچھے موڈ سے فائدہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا کر بولے۔ بات ہی مسکرانے والی سنائی تم نے، انہوں نے راضی کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا تم جانتے ہو راضی کہ عشق اور آتش دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ عشق اور آتش، راضی نے دہرایا اور اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سامنے دیکھتے ہوئے غور کرنے لگا۔ اچھا چلو رہنے دو، اگر نہیں پتا تو۔ وہ ہنس دیے۔ دماغ پر زیادہ زور ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے۔ لیکن زوفی سر، راضی نے باتیں کھلائی، وہ ایک وائز لیڈی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اسے ضرور پتا ہوگا عشق اور آتش دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ واہ، وہ ایک دفعہ پھر کھل کے ہنس دیے۔ تم شاید دنیا کے واحد انسان ہو جو اپنی بیوی کی عقل مندی کا اتنا اکثر اور زوردار اعتراف کرتا ہوگا۔ آئی ایم آنرڈ سر، راضی نے ان کی بات پر غور کیے بغیر باز کے ہنس دینے پر نوکری کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کہا۔ بلال کو ایک بار پھر ہنسی آ گئی۔ تمہیں پنجابی آتی ہے راضی؟ انہوں نے اپنی ہنسی کو بمشکل قابو کرتے ہوئے کہا۔ راضی کو سمجھ نہیں آیا کہ فوری طور پر کیا جواب دے جس سے نوکری پر کوئی زد نہ آئے۔ تمہاری والدہ تو کسی سینٹرل ایشین ملک سے تعلق رکھتی تھی غالباً۔ پھر بلال کو خیال آیا۔ جی سر، اور والد صاحب پٹھان تھے ہے نا؟ یس سر۔ تو پھر تمہیں پنجابی کہاں آتی ہوگی؟ بلال نے مایوسی سے کہا۔ آپ بولیں سر، اگر کوئی بات ہے پنجابی کی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آر یو شیور؟ بلال نے بے یقینی سے راضی کی طرف دیکھا۔ 100% سر۔ اچھا تو پھر سنو، ایک مشہور پنجابی کہاوت ہے کہ جس تن لاگے اوہی جانے۔ اچھا سر، راضی نے ایک بار پھر باتیں کھلائیں۔ ویل سیڈ سر۔ تمہیں سمجھ میں آیا اس کا معنی کیا ہے؟
نہیں سر، لیکن جو بڑی بات ہوتی ہے، جو اچھی بات ہوتی ہے، اکثر وہی کوٹ کی جاتی ہے۔ آپ نے بھی بڑی اچھی بات ہی کوٹ کی ہوگی نا سر؟ بلال نے سر ہلایا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے یہ بڑی اچھی بات کیوں کوٹ کی؟ نہیں سر۔ تم سے ہی ماہنور کا یوں چلے جانا سن کر مجھے یہ بات یاد آ گئی۔ وہ سنجیدہ ہونے لگے۔ جس دل کو لگن لگی ہوتی ہے نا کسی چیز کی، وہی جانتا ہے کہ اس کا حال کیا ہے۔ بالآخر راضی کو کچھ نہ کچھ سمجھ آنے لگا۔ مجھے معلوم نہیں کہ مس ماہنور کے دل کو کیا لگن لگی ہے سر، لیکن وہ اس طرح کیوں چلی گئیں پھر بھی؟ تم نہیں سمجھ پاؤ گے، بلال نے سر ہلایا۔ یہ بتاؤ سارا کہاں ہے؟ مس سارا اندر ہے، مس اینجلین دی ہیئر ڈریسر ان کے بال بنا رہی ہیں غالباً۔ اچھا، بلال مسکرائے۔ بہت اچھے، اور وہ جو خاتون ہیں سیمی، وہ بھی مس سارا کے پاس ہیں۔ زوفی سے بولنا واپس آ کر اپنے ساتھ سیمی کو بھی ایڈ کر لے مینجمنٹ میں۔ مجھے یقین ہے کہ سیمی ایک پرفیکٹ ہاؤس مینیجر ثابت ہو سکتی ہیں۔ جی سر، راضی کا دل ڈوبنے لگا۔ ڈونٹ یو وری راضی، اس سے تمہاری نوکری پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ بلال اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے۔ میرے پاس کام کرنے والے لوگ جب بھی کام چھوڑ کر گئے اپنی مرضی سے گئے۔ میں نے خود کبھی کسی کو فائر نہیں کیا، لہٰذا تمہیں غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جی سر، تھینک یو سر۔ راضی کے دل کو سکون ملنے لگا۔ سارا، زوفی اور سیمی کے جانے کے اگلے روز میرا 3-4 روز کا بیگ تیار ہو جانا چاہیے، انہوں نے جاتے جاتے رک کر کہا۔ کیا آپ بھی کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، ارادہ باندھ رہا ہوں، دیکھو جانا ہوتا ہے یا نہیں، وہ کمرے سے باہر جاتے ہوئے بولے۔ بلال کے جانے کے بعد راضی نے ایک چھوٹا سا نعرہ مارتے ہوئے خود کو مخاطب کیا۔ زوفی بھی جا رہی ہے اور باس بھی، اور تم مسٹر راضی بہت ہی زیادہ مزے کرنے والے ہو، اس نے اپنے شانے سے نامحسوس گرد انگلی کی مدد سے جھاڑتے ہوئے کہا۔ ہیلو اسلام آباد اینڈ اٹس نائٹ سیناریو، میں آ رہا ہوں، پھر اس نے قدرے بلند آواز میں کہا اور کسی شوق سی دھن پر سیٹی بجاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مبارک ہو، تمہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جا رہا ہے، نادیہ نے اس کے کمرے میں آ کر کہا۔ نادیہ کی آواز سن کر اس نے اس میگزین پر سے نظر ہٹا کر نادیہ کی طرف دیکھا جو وہ پڑھ رہا تھا۔ ہاں، تمہیں ڈسچارج کیا جا رہا ہے۔ نادیہ آگے بڑھی اور اس کے قریب مارننگ گلوری کے تازہ شنگرفی پھول رکھنے لگی۔ پھول رکھتے ہوئے اس نے نظر اٹھا کر سعد کی طرف دیکھا۔ اس کا شیو ایک دفعہ پھر بڑھ آیا تھا، وہ تکیوں اور کشنز کے سہارے بیڈ پر نیم دراز تھا۔ اس کے گھٹنوں تک سفید کور والا کمفرٹر پھیلا تھا اور اس نے ایک ہاتھ میں میگزین تھام رکھا تھا، اس کا دوسرا بازو گردن کے پیچھے ٹکا تھا۔ تمہاری صحت بہت بہتر ہو رہی ہے ماشاء اللہ، نادیہ نے پھول رکھنے کے بعد کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہارے منہ پر یہ الفاظ کچھ زیادہ ہی چڑھ چکے، سعد نے میگزین ایک طرف رکھنے کے بعد کہا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ۔ وہ رک کر ذرا سا مسکرایا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تمہارے اجنبی سے لہجے میں یہ الفاظ بہت اچھے لگتے ہیں۔ ہاں، نادیہ نے بے نیازی سے کہا۔ یہ الفاظ بولنا بہت ضروری ہیں کیونکہ ان سے ہمارا ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ تم نے یہ ایمان پکڑا کیسے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ میں شعوری کوشش کر کے اس کے پیچھے گئی۔ شعوری کوشش؟ وہ چونکا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں نے دنیا کے سب مذاہب کا جائزہ لینے کے بعد یہ نتیجہ نہیں نکالا کہ یہی اصل دین ہے، بلکہ میں نے یہ سوچ لینے کے بعد کہ یہی اصل دین ہے اس کا جائزہ لیا۔ میں نے سوچا اگر یہ میرے تعقل کے سوالات کے جواب نہ دے سکا تو پھر کسی اور طرف رجوع کر لوں گی، لیکن ہوا یوں کہ مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب مل گئے، بہت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ۔ تم نے یہ فیصلہ کیوں کر لیا کہ یہی اصل دین ہے؟ تقابلی جائزہ کیوں نہیں لیا سب ادیان کا؟ سعد کے لہجے میں تجسس تھا۔ تمہاری ممی بھی تو ایک مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، اسی مذہب کے پیروکاروں کے درمیان تم نے اب تک عمر گزاری، پھر تم نے اس دین کا جائزہ لینے کا کیوں سوچا؟ اس لیے کہ نادیہ نے میز کی سطح پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، یہ میرے ڈیڈی کا مذہب تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر سعد کی جانب دیکھا۔ اوہو، سعد نے سر جھٹکا۔ ڈیڈی کا دین؟ وہ ہنسا۔ چاہے ڈیڈی کو دین مذہب جیسی کسی شے سے کوئی سروکار ہی نہ ہو، چاہے ڈیڈی کا اپنا کوئی دین ایمان ہی نہ ہو، یہ میں نہیں جانتی۔ نادیہ نے سر ہلایا اور اٹھ کر سعد کی چھوٹی چھوٹی چیزیں سمیٹنے لگی۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ڈیڈی سے منسوب چیزیں مجھے ہمیشہ اچھی لگتی رہی ہیں۔ میں ان سے ایک عجیب سا قلبی تعلق محسوس کرتی ہوں، جیسے وہ گھر جو ڈیڈی کا تھا، جیسے وہ زبان جو ڈیڈی بولتے تھے، جیسے وہ شہر جس میں ڈیڈی رہتے تھے، جیسے وہ ملک جو ڈیڈی کا تھا۔ نادیہ کی آواز بھیگنے لگی۔ ایسے ہی وہ مذہب بھی جس کی ڈیڈی تقلید کرتے تھے۔ اس نے سعد کی سپورٹس جیکٹ کو تہہ کر کے اپنے سینے سے لگایا اور مڑ کر سعد کی طرف دیکھنے لگی۔ کتنی معصوم اور سیدھی ہے یہ لڑکی، سعد نے دل میں سوچا، اور جو کبھی یہ ڈیڈی کا وہ چہرہ دیکھ لے جو میرے سامنے بے نقاب ہو چکا تو اس کی زندگی کی ساری میڈیٹیشنز کیسے کٹاک کٹاک ٹوٹ جائیں گی۔ تم تیار ہو جاؤ، اسپتال کا عملہ تمہارے چیک اپ کے لیے آ رہا ہے، اس کے بعد تمہیں ڈسچارج سلپ مل جائے گی۔ 1 منٹ، سعد نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔
مجھے ذرا سوچ لینے دو کہ ڈسچارج ہونے کے بعد مجھے کہاں جانا ہے۔ کیا مطلب کہاں جانا ہے؟ نادیہ کی آنکھیں پھیلیں۔ میرے ساتھ جانے کے علاوہ تم کہاں جا سکتے ہو؟ تمہارے ساتھ؟ سعد نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے ساتھ کہاں جاؤں گا میں؟ وہیں جہاں میں رہتی ہوں۔ وہ ہنوز اس کی جیکٹ سینے سے لگائے ہوئے تھی، اور یقین جانو وہ کوئی بری جگہ نہیں ہے۔ وہ چلتے چلتے اس کے قریب آئی۔ میں اس کو تمہارے لیے اور بھی آرام دہ بنانے کی کوشش کروں گی، بس تم انکار مت کرنا پلیز۔ سعد نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا جن میں خواہش تھی، التجا تھی اور حسرت بھی۔ اچھا، وہ سر جھکا کر بولا، ہم وہیں چلیں گے۔ اوہ، نادیہ نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ مجھے یقین تھا تم منع نہیں کرو گے۔ سعد نے ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے نادیہ کو خوش ہوتے دیکھا اور اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی پوریں اپنی آنکھوں پر رکھ لیں۔ ادھک باتیں مولوی سراج سرفراز کی سمجھ میں کبھی کم ہی آتی تھیں۔ اگر کوئی ان کے سامنے ایسی گفتگو کرتا بھی تو وہ موٹے موٹے لفظ ذہن نشین کرنے کے بعد رابعہ بی بی سے ان کے معنی پوچھ لیتے تھے، اور گفتگو کرنے والے کے سامنے سر ہلانے پر ہی اکتفا کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اس روز مولوی صاحب کی جان خوب چوہے دان میں پھنسی تھی۔ ان کا اکلوتا داماد افتخار احمد عرف کھاری اس سے پہلے کبھی بالمشافہ ان سے گفتگو کرنے نہیں بیٹھا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جیسے چوری کا رشتہ تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے مختصر گفتگو پر ہی اکتفا کرتے تھے، لیکن اس روز کھاری ان سے ان کی اپنی تاریخ کی باتیں چھیڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ ایسی تاریخ جسے مولوی صاحب نے بسد دقت بھلایا تھا۔ بہن جی تے کچھ نہیں دستے مولی جی، آپ نو بھی تے پتہ ہو ہی جائے گا نا۔ وہ بہت سے سلے بکیے ادھیڑتا ہوا کہہ رہا تھا۔ یہ کیا کہانی سنا رہا ہے؟ مولوی صاحب نے گھومتے دماغ کے ساتھ سوچا۔ یہ سب جو اسے پتہ ہے یہیں کبھی کہیں بیٹھ کر اسے سنایا ہوگا، مگر کب جو مجھے خبر نہیں ہوئی کہ اسے اتنا سب کچھ بتا بھی دیا گیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے سوچ رہے تھے۔ اور پھر سنا بھی کیا رہا ہے؟ انہوں نے سر اٹھا کر کھاری کی طرف دیکھا۔ اس شخص کا بیٹا ادھر اس گاؤں میں پہنچ گیا۔ رابعہ بیگم نے اسے دیکھ بھی لیا، پہچان بھی لیا، اور اس کی کھوج میں اسے یعنی کھاری کو لگا بھی دیا، اور مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ ان کی حیرت کی کوئی انتہا ہوتی تو بیان کی جاتی۔ وہ شخص جس نے آج تک ہمیں چوہے بلی کے کھیل میں الجھا رکھا ہے، ذرا آہٹ ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ بلی آئی کہ آئی، اس نے جھپٹا مارا کہ مارا۔ انہیں ماضی کے جھروکے سے جھانکتا ایک چہرہ نظر آنے لگا۔ واہ رابعہ بی بی، پھر انہیں افسوس ہونے لگا۔ عمر بھر تم نے مجھے جس اذیت کے ساتھ برداشت کیا اور خود کو ہمیشہ مجھ سے برتر خیال کیا، تمہارے دماغ کا وہ غرور آج بھی نہیں گیا۔ جبھی تو مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ کسی معاملے کی خبر مجھ کو بھی کر دیتی۔ مولی جی، ان کے سامنے بیٹھا بے چین کھاری مضطرب نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تہانوں بھی تے خبر ہوئے گی کہ سعد باؤ صاحب دا کوئی ہور بھرا ہے کہ نہیں؟ سعد باؤ، مولوی صاحب نے دل میں دہرایا، اور ان کی نظروں کے سامنے منموہنی صورت والا ایک چھوٹا سا بچہ گھوما جو روتا تھا، اور وہ اسے اپنے کندھے پر بٹھائے ادھر سے ادھر اس خیال سے چکر لگاتے پھرتے تھے کہ اس طرح خوش ہو کر وہ رونا بند کر دے گا۔ سعد باؤ کا قصہ کب دوبارہ کھل گیا؟ مولوی صاحب کو اپنی لا علمی پر رونا آنے لگا۔ مولی جی، تساں بھی تے اپنیاں اکھاں نال سعد باؤ دی والدہ نو حلال ہویا ویکھیا نا؟ کھاری پوچھ رہا تھا۔ پھر سعد باؤ دا کوئی ہور بھرا تے پیدا نہیں ہو سکتا سی؟ مولوی صاحب اور گنجلک سوال۔ وہ اپنی سرما لگی آنکھوں سے کھاری کو دیکھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ مولی جی، میں سب پاسیوں ہار کے تہاڈے کول آیا، مینوں تسی ہی کچھ دس دیو جیون جوگیو۔ کھاری تھا کہ فریاد کیے چلا جا رہا تھا۔ تمہاری بہن جی جن سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں برخوردار، مولوی صاحب نے سر پر لپیٹا چار خانہ صافہ کھول کر وہ دوبارہ سر پر باندھتے ہوئے کہا، ان کے جواب میرے پاس کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہ کرو انج مولی جی، کھاری تڑپ کر بولا، تہانوں سب پتہ ہے۔ اللہ گواہ ہے برخوردار، اس پوری داستان میں تو ایک پٹے ہوئے مہرے کی حیثیت میں کبھی ادھر کبھی ادھر لڑکتا رہا، مولوی صاحب نے سچائی کے ساتھ کہا۔ بلکہ میں تو خود اپنے اختیار سے لڑکا بھی نہیں، سمجھو لڑکایا جاتا رہا۔ مرحومہ آپا جی کے غریب پر بڑے احسان ہیں۔ وہ ان دنوں میرے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرتی رہیں جب میں مسکین یتیم مولوانوں کے گھر کی ڈیوڑی میں پڑا ان کے گھر کے اوپر کے کاموں کے لیے بھاگتا پھرتا تھا، اور ان کے گھر میں میرے لیے صبح شام 2 وقت کی روٹی بھی نہیں پک سکتی تھی۔ کام کے افزانے میں صرف 4 لفظ قرآن پاک کی تفسیر کے سمجھا دیے جاتے اور حفظ قرآن میں معاونت دی جاتی تھی۔ ایسے میں آپا جی کو اللہ بخشے انہوں نے خود پیغام بھجوایا کہ 2 وقت کی روٹی کنڈی بجا کر ان کے دروازے سے لے جایا کروں۔ بس اسی احسان نے مجھے ان کا غلام بنایا، رابعہ بی بی کا شوہر بنایا، اور پھر سعدیہ بیٹی کا باپ بنا دیا، اور پھر اسی احسان کا انجام وہ در بدری، وہ چوروں کی طرح راتوں کے اندھیروں میں ایک شہر سے دوسرے شہر نقل مکانی مقدر بن گئی۔ میں نہ تب کچھ جانتا سمجھتا تھا جب وہ سب ہو رہا تھا،
ना ही अब तक कुछ जान सका हूँ, समझ सका हूँ। इसीलिए तो माजी के वो सारे बाब मैंने भुला दिए हैं। अल्लाह जल्ला शानो ने बरसों के धक्कों और मुशक्क़तों के बाद ये सुकून का ठिकाना नसीब फरमा दिया है। इज़्ज़त की ज़िंदगी पहली दफ़ा जी रहा हूँ। ज़्यादा कट चुकी, थोड़ी रह गई है ये ज़िंदगी। अल्लाह से दरख्वास्त है ये भी अच्छी गुजर जाए इज़्ज़त के साथ। अब के मौलवी साहब को होंकों की तरह मुंह खोल के देखने की बारी खारी की थी और वो देखे चला जा रहा था। मेरी तुमको भी यही नसीहत है बरखुरदार। मौलवी साहब खारी का होंकपन देखकर यकदम समझदार हो गए। ज़्यादा तफ्तीशों में मत पड़ो, जो गुजर चुका वो गुजर चुका। जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि होने को कोई टाल नहीं सकता। चौधरी साहब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है। चौधरी साहब की मोहब्बत के सबब तुम्हें राबिया बेगम की बेटी का साथ मिल गया, तुम्हारी ज़िंदगी संवर गई। बस अब इधर उधर के सवाल कैसे, मज़े से गुजारते चले जाओ अपनी ज़िंदगी। सादिया सिर्फ बहन जी दी बेटी ते नहीं ना, आप दी बेटी भी ते है ना। खारी का दिमाग मौलवी साहब की गुफ्तगू के एक नुक्ते पर अटक गया। मेरी? मौलवी साहब के चेहरे पर मबहम सी मुस्कुराहट उभरी। मेरी भी बेटी है, लेकिन वो हमेशा से माँ के ज़्यादा करीब रही है। उसकी तरबियत, तालीम, सलीका सब माँ की मेहनत का नतीजा है। खैर, खारी ने सर झटकाते, इसका मतलब ए वे कि तुसां भी मैनू कुछ नहीं दसना है ना। मेरे पास कुछ बताने को हो तो बताऊँ ना। मौलवी साहब ने दरदीदा नज़रों से मस्जिद के दाखिली दरवाजे की तरफ देखा। अभी तक उनका नाश्ता नहीं आया था। उनके दिल को बेचैनी सी होने लगी। जो मुझे पता है ना, वो दोबारा खारी की तरफ देखकर बोले, वो तुमने खुद सुना दिया, अब मैं क्या सुनाऊं? साद बाउदा भरा, खारी ने कहा। नहीं, मौलवी साहब ने सर हिलाया। वो नहीं हो सकता, होता तो हमें ज़रूर खबर होती। खारी की आखिरी उम्मीद पर भी मनो पानी पड़ गया। लेकिन अगर कोई होता भी तो बरखुरदार तुम्हें उसकी इतनी खोज क्यों है भई? मौलवी साहब ने पूछा। कुछ नहीं मौली जी, बस ख्वामखा। खारी ने सर झुकाकर आंखों पर हाथ रखते हुए उनकी नमी खुश्क की। चलो भाई, वो देखो नाश्ता आ गया। इतने में एक बच्चा पीतल का नाश्ता दान उठाए मस्जिद में दाखिल हुआ तो मौलवी साहब के गोया सूखे दहानों पर पानी पड़ गया। छोड़ो सारे सवाल और भूल जाओ सारी फिक्रें। उन्होंने नाश्ता दान खोलते हुए खारी से कहा, नाश्ता करो, नाश्ता भाई बरखुरदार। उन्होंने नाश्ता लाने वाले को मुखातिब किया। भाग कर घर से एक गिलास और पकड़ लाओ। अम्मी से कहना सादिया बाजी का मियाँ इफ्तिखार अहमद भी नाश्ता इधर ही करेगा। लड़का सर हिलाता भाग गया। और नहीं मौली जी, खारी उठते हुए बोला, मैनू भूख कोई नहीं। ओहो बरखुरदार, बैठो तो सही, चखो तो सही। मौलवी साहब ने उसे हाथ से पकड़कर बिठा लिया। मैं आपका एक अदना परिस्तार, आपके फ़न का एक हकीर सा कदरदान, मुलाकात का शर्फ हासिल करना चाहता हूँ। क्या वक्त मुलाकात हासिल हो सकता है? खालिस उर्दू टाइपिंग में भेजा पैगाम फिल्ज़ा ने हैरत से पढ़ा और सोच में पड़ गई। भेजने वाला कौन हो सकता था? पैगाम में अंडरटोन की तरह बजता मानूस अंदाज लग रहा था, लेकिन वो मानूस कौन हो सकता था? याद आकर नहीं दे रहा था। वो 2 दिन ज़हन पर जोर देने की कोशिश करती रही, मगर याद ना कर पाई थी। आपकी जानिब से जवाब ना वसूल होने पर तशवीश है। उम्मीद है कि आपके मिजाज बखैर होंगे। 2 दिन के बाद उसी नंबर से दूसरा पैगाम वसूल हुआ। कौन हो सकता है जिसके पास मेरा नंबर हो और वो ऐसे पैगामात भेजे? फिल्ज़ा ने सोचा। मेरा नंबर तो बहुत ही महदूद लोगों के पास है। उसे रह रहकर ख्याल आ रहा था। लेकिन बात कहने का अंदाज़ कितना मानूस है, यूँ जैसे कोई अरसे से जानता हो। अंदाज से बेतकल्लुफ़ी झलकती है और अपनायत भी। तीसरे दिन उसने दोबारा जहन पर जोर देना शुरू किया और फिर एक नाम ने उसके जहन में रोशनी की तरह कूंदा मारा। अच्छा तो ये तुम हो? वो बेइख्तियार मुस्कुराई। तुम्हारी सरप्राइज़ देने की आदत ना गई। उसका जहन हल्का फुल्का होने लगा। वाह साद सुल्तान, इतने अरसे के बाद याद भी किया तो किस अंदाज में? वो मुस्कुराते हुए सोचने लगी। हाँ, तुमसे मुलाकात तो बहुत ज़रूरी है और करनी भी है। हाँ, ज़रूर मुलाकात हो सकती है। चौधरी सरदार का फार्म हाउस तुम्हारे लिए नई जगह तो नहीं होगी। इसी वीकेंड पर मेरा वहाँ जाना मुतवक्का है। तुम भी आ जाओ, मुलाकात हो जाएगी। उसने उस नंबर पर जवाब भेजा था। साद का आईफोन अब वो हर वक्त चार्ज रखती थी। खुद को दरपेश जिक्सा पजल के हल के लिए उसे साद के दिए हुए क्लूज़ की किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती थी। लेकिन उस रात से अब तक उसका दिल साद के आईफोन की तरफ देखने को भी नहीं चाह रहा था। क्या फ़ायदा सारी मारा मारी का, क्या ज़रूरत जुस्तजू में पड़ने की? उसे बेवजह रोना आ रहा था। साद के साफ एतराफ़ात के बाद भी मेरा दिल क्यों बेयकीन हो जाता है जब मैं सारा खान की तरफ देखती हूँ। कैसी मुकद्दर की सिकंदर लड़की है वो। पहले साद सुल्तान की हथेली का फफोला बनी रही और अब बिलाल सुल्तान ने उसे जान के साथ लगा रखा है। और मैं, उसका दिल अड़ने लगा। मैं कौन हूँ इस सारे चक्कर में? बस मंज़र में असल मंज़र तलाश करने की कोशिश कीजिए बीबी साहब। उसे अख्तर की कही बात याद आई।
انا اور گمان کی پٹی نظروں سے اتار دیجیے، آپ کو منظر صاف صاف نظر آنے لگے گا۔ مگر منظر ہے کہاں؟ اس نے بے دلی سے ہاتھ میں پکڑا آئی فون ایک طرف ڈال دیا۔ تم تو بلال سلطان سے ملاقات کرنے اور ان سے کھاری کی حقیقت معلوم کرنے گئی تھی نا؟ تمہیں اس سے کیا واسطہ کہ بلال سلطان کے گھر میں اب سارا خان رہتی ہے یا انجلینا جولی؟ تم کیوں یہ خبر سنتے ہی وہاں سے واپس بھاگ لی؟ اچانک اس کے دماغ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا۔ ایک بار پھر پیش منظر دیکھ کر انا، گمان اور فریب کا شکار نہیں ہوئی کیا تم؟ دماغ روبرو آ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر تم رک کر انتظار کرتی تو کیا پتہ بلال سلطان سے ملاقات میں معاملے کی اصل شکل تمہارے سامنے آ جاتی۔ دل نے بیزاری ظاہر کی۔ تمہاری بلا سے بلال سلطان کے گھر سارا خان رہتی ہے، تمہارا اس معاملے سے کیا لینا دینا؟ تمہارا تعلق سعد سلطان ہے اور تمہیں اسی کی کھوج لگانی ہے۔ بلال سلطان جیسے روکھے اور بد دماغ آدمی سے مل کر فائدہ بھی کیا ہونا تھا؟ ان کا کیا ہے، چاہے تو سامنے دیکھ کر بھی ملاقات سے انکار کر دیتے۔ دل نے اس کے جذبات کا دفاع کیا، لیکن دماغ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اسی دم حیرت انگیز طور پر سعد کا آئی فون بجنے لگا۔ دشت تنہائی میں جانے جہاں لرزاں ہیں، تیری آواز کے سائے، تیرے ہونٹوں کے سراب۔ اس نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر فون پکڑا۔ مخصوص کالر ٹیون کے ساتھ فون کی اسکرین پر دی آرٹسٹ کا نام روشن ہو رہا تھا۔ ازلی و ابدی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے فون آن کر کے کان سے لگا لیا۔ جتنے تمہارے چہرے ہیں شاید اتنے ہی نمبر بھی اپنے نام رجسٹر کروا رکھے ہیں تم نے۔ کال کرنے والی نے بغیر کسی سلام دعا کے کہنا شروع کیا۔ اتنے دن سے یہ نمبر بند کر رکھا تھا نا تم نے، اور اپنی دانست میں غائب بھی تھے۔ دیکھ لو، جس دوسرے نمبر سے تم نے مجھے اپنے تئیں گمنام پیغام بھیجا، میں نے نمبر بھی پہچان لیا اور پیغام بھی۔ یہ بتاؤ کدھر چھپے ہوئے ہو؟ یہ بات پوچھنے کے لیے میں نے دانستہ اس مانوس نمبر پر کال کیا، چیک کرنے کے لیے کہ جو میں سمجھ رہی ہوں وہ ٹھیک سمجھ رہی ہوں یا نہیں۔ اور دیکھ لو میں ٹھیک سمجھی۔ ماہنور نے بے یقینی کے ساتھ بے تکلفی کے اس مظاہرے کو سنا اور فون کان سے ہٹا کر ایک بار پھر اس کی اسکرین کو یوں دیکھا جیسے اس میں کال کرنے والی کی تصویر نظر آ رہی ہو۔ پھر اس نے دوبارہ فون کان سے لگا لیا۔ اب خاموش کیوں ہو گئے؟ لگ گئی نا چپ، ہو گئے نا گنگ؟ وہ آواز کہہ رہی تھی۔ تم نے ملاقات کا وقت مانگا ہے نا؟ ماہنور کے کان کھڑے ہوئے۔ تو ملاقات تو بہت ضروری ہے۔ ماضی کی آغوش میں سوئے جس قصے کو تم چھیڑ گئے تھے، اس کی باز گشت کے پیچھے چلتی میں بھی ادھر ہی پہنچ گئی جہاں سے تم سن کر میرے پاس آئے تھے۔ میں مشکور ہوں کہ تم نے زندگی بھر انی کی طرح میرے سینے میں گڑے تیر کو یوں ہلایا کہ وہ نکلا ہی چاہتا ہے۔ ہیلو ہیلو، ارے اب بولتے کیوں نہیں؟ میری آدم شناسی پر کہیں بے ہوش تو نہیں ہو گئے؟ ہنسی کی آواز آئی۔ چلو نہ بولو تم، بس اتنا بتا دو، ڈن ہے نا وہاں ملاقات جہاں میں نے تمہیں بلایا ہے؟ ہیلو، آ رہے ہو نا؟ ہیلو۔ آواز کہہ رہی تھی اور کہے جا رہی تھی، لیکن ماہنور کال کاٹ چکی تھی۔ دی آرٹسٹ۔ اس نے کال لاگ کو چیک کیا۔ اس نمبر اور نام سے آنے والی کالز اور میسیجز کی پوری تاریخ فون میں محفوظ تھی۔ اس نمبر سے دوبارہ کال آئی لیکن اس نے وصول نہیں کی۔ وہ اس نمبر کی تاریخ دیکھ رہی تھی۔ فون کالز کی تعداد محدود مگر موجود تھی۔ پیغامات ذو معنی اور ناقابل فہم۔ یہ کون تھی جو اس قدر آشنا اور بے تکلف تھی؟ سوچ کا ایک در مزید واہ ہو گیا۔ دشت تنہائی میں یہ وہی کالر ٹیون تھی جس کی کال کھاری کی شادی پر جاتے ہوئے راستے میں سعد نے 4 بار کاٹی تھی اور اس کے پوچھنے پر کہا تھا، تم یہاں بہت خوش ہو، میں تمہیں بتا کر ناخوش نہیں کرنا چاہتا۔ او خدا، یہ کیا گورکھ دھندا ہے اور میں کہاں اس میں پھنس گئی؟ اس نے سر ہلاتے ہوئے سوچا اور دوبارہ فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ فضل دین ولد کرم الہی، ساکن ڈھوک کھوکھرا نزد چکری وکیلا، تحصیل گوجر خان، ضلع راولپنڈی۔ اس نمبر سے آنے والے ایک پیغام میں ایک پتہ بھیجا گیا تھا، فضل حسین اور میمونہ آنٹی۔ ماہنور کو اب تک جگسا پزل کے تمام ٹکڑے ازبر ہو چکے تھے۔ اس نے چونک کر اس پیغام کو بار بار پڑھا جس کے جواب میں سعد کی طرف سے بھرپور شکریہ ادا کیا گیا تھا۔ فضل دین ولد الحاج کرم الہی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر پڑھا اور اپنے فون میں موجود نقشوں کی سہولت والی لوکیشن میں ڈھوک کھوکھرا نزد چکری وکیلا کا نقشہ تلاش کرنے لگی۔